ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی, کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ کنویں میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر بک گئے, غلام بنا لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ ایک عورت کی طرف سے آزمائش آ گئی. پھر کیا ہوا؟ جیل میں بھیج دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, جیل میں کئی سال تک رہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہوتا ہے اور 9 سال رہے جیل میں. آسان ہے جیل میں 9 سال رہنا؟ اور ساری زندگی کیا امتحان تھا؟ کوئی بھی آس پاس مسلمان نہیں تھا, سارا ماحول ہی اپوزٹ تھا. آج جس لڑکی کی شادی تھوڑی سی دین کے بغیر لوگوں میں ہو جاتی ہے, وہ صرف رونا دھونا ہی کرتی ہے. میری شادی یہاں ہو گئی, کوئی نعمت اس کو نظر نہیں آتی, کوئی خیر نظر نہیں آتی سوائے اس کے رونا دھونا. یہ ماحول میرے موافق نہیں. ماحول تو بہت سے لوگوں کو موافق. کیا یوسف علیہ السلام کو ماحول ملا تھا؟ کتنی بڑی آزمائش تھی, ماحول نہیں ملا. کیا وہ اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہے؟ قائم رہے. انہیں جو بھی دیکھتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ انا نراک من المحسنین. ان کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی عاجزی محتاجگی ظاہر کی اور پھر منت سماجت کی اور کہنے لگے انا نراک من المحسنین, تو بڑا ہی نیک آدمی ہے, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے. قید خانے کے جو ساتھی تھے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی, انہوں نے کیا کریڈٹ دیا ان کو؟ انہوں نے بھی یہی لفظ بولے انا نراک من المحسنین. جب ایک انسان اچھا ہوتا نا تو ہر ایک کے منہ پر وہی گواہی ہوتی ہے, انا نراک من المحسنین, آپ بہت نیک ہیں. ایوب علیہ السلام پہ کوئی تکلیف آئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بیماری رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا, ہم نے ان کو صابر پایا تھا. نعم العبد, اتنا اچھا بندہ. انہ اواب, وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا, بار بار پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آتے تھے. کیا ان کی بیماری ٹھیک ہوئی؟ ہو گئی. آپ کو پتا یہ صرف بیماری نہیں تھی, ان کے سارے قریبی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا, اکیلے رہ گئے تھے. صرف بیوی تھی جو کھانا وانا دے دیتی تھی. مال بھی چلا گیا, اولاد بھی فوت ہو گئی, خود بھی بیمار ہو گئے. کیا اللہ سے ایک دن بھی بدگمانی کی؟ اچھا ہی گمان رکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت پہلے بھی کرتا تھا, لیکن اس میں میرا مال, میری اولاد, میرے لوگ بیچ میں حائل ہو جاتے تھے. اب تو اے اللہ تیرے اور میرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب تو مجھے تیری عبادت میں لذت ہی لذت ہے. سارے ساتھ چھوڑ گئے, اب یہ تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے. تیرا ذکر کرتا رہتا ہوں, تیرے سے مناجات کرتا رہتا ہوں. پھر آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی اور ساتھ ہی ان کو یہ پریشانی کہ میں کیا قوم کو بتاؤں گی جا کے. کیا کہنے لگے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں آج سے پہلے بھولی بھلائی جا چکی ہوتی اور مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا. یا لیتنی مت قبل, اس سے پہلے ماری جاتی اور بھول بھلا دی جاتی, میں آج ہوتی نہ دنیا میں. حضرت آسیہ پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ کیا آزمائش آئی تھی؟ فرعون سختیاں کرتا تھا, ہاتھوں میں اس نے کیل ٹھوک دیے تھے, دیوار کے ساتھ چم دیا تھا کہ باز آ جاؤ دین سے, لیکن وہ باز نہیں آئی. کیا دعا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے, نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی. کیا آزمائش آئی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرا. رات کے وقت کبھی کسی دریا پہ گئے آپ اندھیرے میں؟ سوچیں, بادل آئے ہوئے ہوں, رات ہو اور آپ پانی کی وہ گہرائیوں میں ہو, مچھلی کے پیٹ میں ہو, کتنی خوفناک جگہ. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا کہا تھا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میری اپنی غلطی ہے، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ہر خطا سے پاک ہیں. اللہ سے برا گمان نہیں کیا،